کیا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب سے آپ نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں، بچوں اور خاندان کی دیکھ بھال شروع کی، تب سے آپ کی اپنی پہچان کہیں کھو گئی ہے؟ کیا کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا وہ پرانا اعتماد، وہ کانفیڈنس اب کہیں غائب ہو چکا ہے؟ اچھا، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کانفیڈنس یا اعتماد صرف ان خواتین میں ہوتا ہے جو باہر جا کر جاب کرتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتی ہیں یا روز نئے لوگوں سے ملتی ہیں۔ لیکن آج میں آپ کا یہ وہم دور کرنے آئی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ پنجاب مومز روٹین میں آپ کو خوش آمدید۔ تو پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا گھر میں رہ کر بھی کانفیڈنس آ سکتا ہے؟ اور میرا جواب ہے جی ہاں، بالکل آ سکتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایسے 7 اور عملی آسان طریقے جنہیں اپنا کر آپ گھر بیٹھے ایک انتہائی پر اعتماد اور کانفیڈنٹ عورت بن سکتی ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج کی یہ باتیں آپ کی سوچ اور زندگی بدلنے والی ہیں۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہاؤس وائف ہونا یا گھر سنبھالنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ ایک پورے خاندان کا نظام چلاتی ہیں۔ صبح سب سے پہلے اٹھنے سے لے کر رات کو سب سے آخر میں سونے تک آپ جو قربانیاں دیتی ہیں اور جو مشقت آپ گھر والوں کے لیے کرتی ہیں، وہ کسی بڑی کمپنی کے مینیجر سے کم نہیں ہوتی۔ اپنے اندر اعتماد کی کمی تب شروع ہوتی ہے جب آپ خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگتی ہیں، جب آپ یہ سوچتی ہیں کہ میں تو بس گھر پر ہی ہوتی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں۔ آج سے یہ سوچنا بالکل بند کریں، اپنے کام کو عزت دیں، کیونکہ جب تک آپ خود اپنے کام کی قدر نہیں کریں گی، کوئی دوسرا آپ کو پورا اعتماد تسلیم نہیں کرے گا۔ اور طریقہ نمبر 2 ہے صبح کی روٹین اور اپنی دیکھ بھال، سیلف کیئر۔ ہمارے ہاں اکثر خواتین گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی ذات کو بالکل بھول جاتی ہیں۔ صبح اٹھتے ہی اگر زیادہ کام ہے تو ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے آج زیادہ کام کرنا ہے، اور اس چکر میں اپنا ناشتہ ہی بھول جاتی ہیں۔ حالانکہ جس دن زیادہ کام کرنا ہو ان کو بہنوں کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے صبح اٹھتے ہی پہلے لمبے لمبے سانس لیں، گرم پانی کا ایک گلاس پئیں اور گھر میں ہی واک کر لیں، باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے نماز سے شروع کریں، اپنے دن کا آغاز کریں اور خود کو میں اعتماد لائیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اپنا ناشتہ اچھے سے کریں، کیونکہ مجھے آج زیادہ انرجی کی ضرورت ہے، میں نے زیادہ کام کرنا ہے۔ خود کو ایک باس سمجھے نا کہ میں نے یہ گھر سنبھالنا ہے، باس کی حالت کیسی ہونی چاہیے۔ آج سے ہی یہ عادت بنائیں اپنی۔ اگر آپ کے بال ہیئر کرنے والے ہیں، پہلے اپنے بالوں کو سنواریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے جوڑا کیا ہوا ہو اور آپ کا کوئی حال نہ ہو۔ پہلے اپنے کپڑے چینج کریں، اگر کپڑے خراب ہیں، اس سے آپ کو کانفیڈنس ملے گا۔ آپ کو آپ کے بچوں نے دیکھنا ہوتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ نے ان سے پیار کرنا ہوتا ہے۔ تو اچھے سے اپنا منہ ہاتھ دھوئیں، کپڑے صاف ستھرے پہنیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نئے کپڑے پہنیں روزانہ، جو آپ کے پاس کپڑے ہیں انہیں اچھے سے دھویا ہوا ہو، اچھے سرف سے دھویا ہوا ہو، اور ہلکا سا پرفیوم لگا لیں جس کی اسمیل زیادہ دور تک نہ جائے۔ صرف آپ کے بچوں کو آپ کی اسمیل آئے، آپ کے شوہر کو ہی آئے، گھر میں ہی آپ کی پرفیوم کی جو خوشبو ہے وہ رہے، دور تک نامحرموں تک نہ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی زندگی میں تھوڑی سی چینجنگز لائیں، آپ کا اعتماد خود بخود جاگ اٹھے گا۔ خود سے پیار کرنا سیکھیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پیاری بہنوں، تیسرا طریقہ ہے وقت کے ساتھ خود کو اپ ڈیٹ رکھنا اور نئی مہارتیں یا اسکل سیکھنا۔ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ گھر میں رہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو اسمارٹ فون ہے نا، یہ علم کا خزانہ ہے۔ اپنے فارغ وقت میں سوشل میڈیا پر صرف وقت ضائع کرنے کی بجائے کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ آن لائن کوئی نئی زبان سیکھ سکتی ہیں، کوکنگ کی نئی ترکیب، سلائی کڑھائی، یا پھر ڈیجیٹل اسکل جیسے گرافک ڈیزائننگ، کنٹینٹ رائٹنگ یا ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ سکتی ہیں۔ جب آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی مہارت ہے جو دوسروں کے کام آ سکتی ہے یا جس سے آپ گھر بیٹھے کما بھی سکتی ہیں، تو آپ کا کانفیڈنس ایک الگ ہی لیول پر پہنچ جائے گا۔ اور چوتھا طریقہ ہے معلومات میں اضافہ کرنا۔ ایک پر اعتماد عورت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرتی ہے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، اور بات میں وزن تب ہی آتا ہے جب آپ کے پاس معلومات ہو یا نالج ہو۔ اگر آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو روزانہ کم از کم 4 سے 5 صفحات لازمی پڑھیں۔ آپ موٹیویشنل کتابیں، اسلامی تاریخ یا شخصی ترقی پر لکھی گئی کتابیں پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کتابیں پڑھنا مشکل لگتا ہے تو انٹرنیٹ پر معلوماتی اور مثبت پوڈ کاسٹ یا ویڈیوز سنیں۔ جب آپ دنیا کے معلومات سے باخبر رہیں گی تو آپ کسی بھی محفل میں بیٹھ کر کھل کر بات کر سکیں گی اور آپ کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں 5ویں طریقے کی، جو بہت ہی اہم ہے۔ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا بند کریں۔ آج کل سوشل میڈیا پر دوسروں کی پرفیکٹ زندگیاں
قیمتی گاڑیاں اور مہنگے لباس دیکھ کر اکثر گھریلو خواتین ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ ہماری زندگی تو بس کچن تک ہی محدود ہے۔ یاد رکھیے، سوشل میڈیا پر دکھائی جانے والی ہر چیز حقیقت نہیں ہوتی۔ دوسروں کی چمک دمک دیکھ کر اپنی پرسکون زندگی کو کمتر مت سمجھیں۔ اپنے گھر میں موجود نعمتوں پر شکر گزار ہونا سیکھیں۔ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں اور ایسی سہیلیوں سے دوری اختیار کریں جو ہر وقت آپ کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ مثبت سوچ ہی پراعتماد شخصیت کی بنیاد ہوتی ہے نا۔ اکثر جو فرینڈس ہوتی ہیں بار بار واٹس ایپ پہ چیزیں بھیجتی رہتی ہیں، ہم نے یہ لے لیا، ہم نے وہ کر لیا، تو ایسے لوگوں سے نا آپ عزت کے ساتھ ہی تھوڑی سی دوری اختیار کریں تاکہ آپ کے گھر کا سکون جو ہے وہ برقرار رہے۔ اور چھٹا طریقہ ہے اپنی بات چیت کے انداز یا کمیونیکیشن اسکلز کو بہتر بنانا۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ کا لہجہ، آپ کے بیٹھنے کا انداز اور آپ کی باڈی لینگویج بہت معنی رکھتی ہے۔ جب بھی کسی سے بات کریں، چاہے وہ آپ کے شوہر ہوں، بچے ہوں، سسرال والے ہوں یا کوئی مہمان، ہمیشہ نظریں ملا کر بات کریں۔ اپنی آواز میں دھیما پن رکھیں لیکن کمزوری نہیں، یعنی آپ کی آواز صاف اور واضح ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو شروع میں جھجک محسوس ہوتی ہے تو اکیلے میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بات چیت کرنے کی پریکٹس کریں۔ یہ ایک جادوئی طریقہ ہے جو آپ کے اندر کا ڈر کو نا ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اور اب آخری اور ساتواں طریقہ، مالی طور پر خود کو مضبوط کرنے کی چھوٹی سی کوشش۔ اچھا پیاری بہنوں، اعتماد تب بھی بہت بڑھ جاتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود بھی کچھ کما سکتی ہیں یا اپنے چھوٹے موٹے اخراجات خود اٹھا سکتی ہیں۔ آج کل ہوم بیسڈ بزنس کا بہت ٹرینڈ ہے۔ اگر آپ کو کوکنگ کا شوق ہے تو آپ ہوم میڈ فوڈ کا کام شروع کر سکتی ہیں۔ اگر سلائی کڑھائی یا ڈیزائننگ آتی ہے تو وہ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو آن لائن بھی کوئی بزنس کر سکتی ہیں، جیسے کہ آج کل بہت ٹرینڈ میں ہے، کوئی چھوٹا موٹا آپ کو کام آتا ہے، کوئی سکلز آپ کے پاس ہیں تو آپ آن لائن بھی وہ بزنس کر سکتی ہیں۔ ایسا چھوٹا موٹا کام جو آپ گھر بیٹھے آسانی سے سنبھال سکیں۔ جب آپ کی اپنی محنت کی کمائی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے تو آپ کے اندر کا کانفیڈنس ایک اور ہی لیول پر چلا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، گھر میں رہنا آپ کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی طاقت ہے۔ آپ اس معاشرے کی بنیاد ہیں، کیونکہ ایک پراعتماد ماں اور پراعتماد عورت ہی ایک پراعتماد نسل تیار کرتی ہے۔ ان 7 طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور دوسری بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ میں ملوں گی ایسے ہی نئی موٹیویشن ویڈیو کے ساتھ۔ اب تک کے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔